إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل کی جو ہماری آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، اور ان میں سے ہر ایک کے کان میں شیطان جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو جو کچھ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور آپ کے رب کی طرف سے صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی منصف تلاش کروں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس سابقہ انبیاء کی طرف سے آپ کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، جیسے کہ فرمایا پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے کچھ شک ہے تو جو لوگ آپ سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، یقیناً آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ شرط ہے، اور شرط کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی وقوع پذیر بھی ہو جائے گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں قول کے اعتبار سے سچی اور حکم کے اعتبار سے انصاف پر مبنی ہیں، یعنی خبر دینے کے اعتبار سے سچی اور حکم دینے کے اعتبار سے انصاف پر مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی خبر دی ہے وہ اس قدر حق اور سچ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور انصاف پسند ہے، اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کو کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ جس سے اس نے منع فرمایا ہے وہ باطل ہے، کہ وہ باطل اور فاسد چیزوں سے ہی منع فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی نیکیوں کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے سے برائیوں سے منع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اس کے حکم کو کوئی بھی دنیا یا آخرت میں ٹال نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا ہے اپنے بندوں کے اقوال کو، العلیم، اور جانتا ہے اس کی تمام حرکات کو، سکنات کو، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سے جزا دے گا۔
یعنی جیسا عمل تھا، جیسی نیت تھی، جو سوچ کے کام کیا گیا تھا، وہ سوچ تو صرف آپ تک یا آپ کے رب تک محدود ہوتی ہے نا. ہم ہر قسم کی سوچیں ہر ایک کے اوپر تو ظاہر نہیں کرتے نا، تو وہ آپ تک یا آپ کے رب تک محدود رہتی ہیں وہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جو ہے میں سب کو بتا دوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچتے تھے اور کیا سوچتے تھے. اب اس وقت ایسا ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، یا غصہ آیا ہوا ہے آپ کو، یا آپ نے کوئی بدگمانی ہو گئی ان کی طرف سے، تو آپ مصلحتاً اس کو اپنے تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو مصلحتاً کیا کرتے ہیں، اپنے تک رکھتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے. اور اگر کبھی اچانک کسی کو ہماری سوچوں کا پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں بڑی شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ غیبت کبھی اگر اچانک پتہ چل جائے، جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ اچانک سامنے آ جائے تو انسان کے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، جو کچھ تم سوچ رہے ہو اور جو تمہاری نیتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. آگے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے، دوبارہ غور سے سنیے کہ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے. اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اٹکل پچو کی جیسی باتیں ہوتی ہیں نا وہی کرتے رہتے ہیں. یخرصون. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مؤمنین، چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. اس آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس چیز کے اوپر توجہ دلائی تھی کہ اکثریت کی جہاں پر بات آتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ قول ہوتا ہے نا میجورٹی از اتھارٹی، تو یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے کہ جو میجورٹی ہے اسی کی اتھارٹی ہوگی. یہ ہمارا دین ہمیں نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یعنی سارے قوم کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سارے اہلیان سلطنت جو تھے اور پوری قوم کے مقابلے میں صرف ایک شخص جو ہے وہ حق کو لے کے اٹھا اور اس نے سب کو حق کی بات بتائی. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا. اس ایک شخص کا نام قیامت تک اس کتاب میں زندہ رکھا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ ایک شخص، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے جو آل فرعون میں سے تھا، تو وہ جو آل فرعون میں سے تھا یعنی ایک شخص، اس کا ایک آدمی کا ذکر آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، جو کہ آل فرعون میں سے تھا، اس کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں سے واحد تھے. کانا امتن، یعنی پوری امت کا کام انہوں نے کیا. پوری امت کا کام اکیلے کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی تھے وہ ایک، لیکن اللہ کے ہاں ایک ہی میجورٹی ہے کیونکہ حق ان کے پاس ہے. تو حق کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہی کافی نہیں کہ زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ فیشن ہے، یہ اکثریت یہی کر رہی ہے تو مجھے بھی یہی کر لینا چاہیے. اور جب تک اس ڈیلیما سے نہیں نکلیں گے نا، آپ کے اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں حق کی پیروی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی کیا حدود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سب لوگوں نے، لڑکیوں نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مردوں کی طرح کے پجامے پہن لیے تو کیا ہمارے لیے حلال ہو گیا کہ اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے؟ اور اگر سارے لوگ اپنے آپ کو
پورا کا پورا جو ہے وہ کفار کی طرح، یہود کی طرح جو ہے وہ ڈھال لیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا؟ یعنی لمبے لمبے چاک پہن کے، لمبی قمیضیں پہن کے، اور اس کے باوجود بھی جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تو کیا ہے؟ یہی نا کہ جہاں سب لوگ جاتے جا رہے ہیں ہم بھی وہیں چلتے جا رہے ہیں. سب لوگ جو ہے وہ آج کل میڈیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے میڈیا میں سے کیا چیز لینی ہے. اب اس وقت ہم یہ ظاہر ہے جو درس کر رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی بات سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے سنا رہے ہیں. تو اب ہماری یہ چوائس ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اپنے رب کی حدود کو دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، سب لوگ کیا پہن رہے ہیں، کیا آج کل کا فیشن ہے. اب آپ دیکھیں بالوں کی کٹنگ میں ہی دیکھیے، مردوں کے جو آج کل عجیب عجیب قسم کے جو بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھیوں کے عجیب عجیب شیو ہوتے ہیں. تو یہ تو یعنی دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا، کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اتنے عجیب و غریب اندازوں میں سے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کروائی جاتی ہے کہ یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صحابیات تو وہ تھیں کہ جنہوں نے پردے کا حکم آتے ہی اپنے گھر کے پردوں کو لے کر جب گھر سے باہر نکلی تو اپنے آپ کو اور ڈھانپ کر نکلی، اور جس کو جس جگہ پہ اس حکم کا پتہ چلا وہ اسی جگہ بیٹھ گئی. حالانکہ وہ اسی حالت میں اگر گھر چلی جاتی تو ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر ایسی سختی نہیں تھی کہ اب ان کو راستے میں پتہ چلا ہے تو پھر جو ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ جب ایک حکم ہم تک پہنچ گیا تو اب ہم فوری طور پر عمل کرنے والے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. تو اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ فوری طور پر عمل کریں. جس دن سے آپ کو پتہ چل گیا، جس وقت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کام میں کوئی برکت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کام کو ناپسند قرار دیا گیا، اسی وقت چھوڑ دیجیے. آج پتہ چلا ہے آج چھوڑ دیجیے. پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے. تو اب جو اکثریت ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ حق کو نہیں مان رہی ہوتی ہے. اور ہم حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ اکثریت نہیں مان رہی، اکثریت کسی اور راہ پر چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں بھی وہی اٹریکٹیو نظر آتا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کو خوشنما کس نے بنایا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول نے یا شیطان نے. تو ہم کس کی راہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی لوگوں کے سنے سنائے دین پر نہ چلیں. کسی بھی معاملے میں لوگوں کی پیروی نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ معیار نہیں ہے، لوگ دین کا معیار نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب. بس مسلم یا مسلمان تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے. اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سوئے رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے. اور منافق یا شک میں مبتلا کیا کہے گا؟ لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو جو لوگ کہہ رہے ہوتے تھے میں نے بھی وہی کہہ دیا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے میں سنتا تھا کہ لوگ یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، میں نے بھی وہی کہہ دیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں پر غلط ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں دیکھیے کہ جو منافق یا شک میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے، یہ جو ہے کیٹیگری بتا دی گئی کہ منافق یا شک میں پڑا ہوا شخص کیا کہے گا؟ لا ادری سمعت، ہم نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں نے بھی کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے کہہ دیا. تو معیار کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں. معیار یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی بولی بولنے لگتے ہیں، ان جیسے کام کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یا ناپسند ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا ہمارے آس پاس کے وہ ہم سے خوش رہیں. اور اگرچہ کہ حقیقت کیا ہے کہ لوگ پھر بھی کبھی بھی خوش نہیں ہوتے.
کچھ بھی آپ کر لیں لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. ہاں اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور آپ کے لیے عزت پیدا کر دیں گے. لیکن جب آپ لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں کے حوالے کر دیں گے کہ ٹھیک ہے تم جانو یہ لوگ جانے. تو اس لیے جو ہے اس رب کو خوش کرنا ہے، ہم نے اس رب کے آگے گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ درگزر فرما دیں. اب آپ دیکھیں کچھ آیتیں اس سے ریلیٹڈ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روئے زمین میں اکثر لوگ گمراہ ہیں. اس کے لیے کیا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بالشبہ ان سے بیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ تھے. یہاں پہ بھی کون سا لفظ استعمال ہوا؟ بہت سے لوگ. اور فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے آدمی گو آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر بھی آیا اکثر الناس، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، دولت یقین سے محروم ہیں، باطل خیالات رکھتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. خرس کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانے کے، ٹھیک ہے، جیسے خرس النخیل ہوتا ہے نا کہ جو ایک محاورہ ہے کہ جس کے معنی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا جو وزن ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہے یہ والی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگ تو صرف اپنے اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابقت سے ہو رہا ہے. وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے. یعنی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اور آسانی بناتے رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے جنت کا راستہ دیکھا تو وہ اتنا پر خطر تھا، اتنا مشکل تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں کوئی جنت میں جا سکے گا یا نہیں. اور اسی طریقے سے دوزخ کا جو راستہ ہے وہ اتنا سہل اور اتنا آسان ہے کہ یہ احساس ہوا کہ شاید سب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. اتنا سہل، اتنا آسان راستہ. تو جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کا ذکر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کا ذکر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختصر جماعت کا ذکر کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو کہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. اور ان کے لیے اس نے آسان بنا دیا کہ کیا آسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَوْ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ بالمعتدین، کہ جو معتد کہتے ہیں اصل میں حد سے گزر جانے والوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ معتد کون ہے، کون حد سے گزر رہا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اس وقت ہم اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھیں کہ زندگی کے کس کس پہلوؤں پر، زندگی کے کس کس مرحلے پہ کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم حد سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو فلانا تو اتنا نیک ہے اور پھر بھی یہ کام کیا، فلانا تو مولوی ہے اور پھر بھی اس نے یہ کام کیا. تو پیاری بہنوں یہ جملہ جو ہے وہ انتہائی غلط ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہے، کسی کے متعلق آپ نے اس کو اس کی غلطی کے بارے میں بتانا، ضرور بتائیے، اچھے الفاظوں میں ضرور بتائیے، لیکن یہ کہہ کر اس کے جو دینی کام ہے، اس کے جو دینی اعمال ہے اس کا حوالہ دے کر، اس کا تذکرہ کر کے نہیں، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ یہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، اور یہ مجھ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر بھی کبھی کبھی انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو جو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور یہ کام کر رہے ہیں،
تو ہر انسان جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام انسان رکھا ہے. لیکن ہم میں سے بہترین وہ ہے جو کوشش کرتا رہے، بچنے کی کوشش کرتا رہے. وہ یہ سوچتا رہے کہ کس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، کس طریقے سے میں اس بات کو اپنے اوپر طاری کر لوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا لمحہ ہے وہ میرا مردوں میں شمار ہو، کہ مجھے کہا جائے کہ یہ مر گیا، میرے لیے میت کا لفظ استعمال ہو. اور پھر اس وقت جو ہے پتہ چلے گا مجھے کہ میں نے جو زندگی کے دن گزارے تھے وہ میں ٹھیک تھی یا غلط تھی. تو اس بات کے لیے ابھی سے فکر کیجئے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اپنے آپ کو غلط راستے پر چلنے سے بچا لیجئے. اور اس کے باوجود جب بھی کوئی غلط کام ہو جائے، جب بھی آپ کو لگے کہ میں نے کوشش کی تھی بچنے کی، میں پھر بھی شیطان کے ٹریپ میں آ گئی، میں پھر بھی شیطان کے چالوں کا نشانہ بن گئی، پھر دوبارہ استغفار پڑھیے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے پہلے توبہ کی تھی اس کے بعد گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پہ موجود ہو اور آپ کے لیے موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس دین پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان فرما دے، اور ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم خود اس علم کو حاصل کریں اور اس کے بعد اس علم کو آگے بھی پہنچانے والے بن جائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.